اعوذ باللہ من الشیطان تو سب سے پہلا سبب بارش کے نہ ہونے کا زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا ہے، اور دوسرا جو بارش کے نہ ہونے کا وہ ناپ تول میں کمی کرنا ہے، کمی بیشی کرنا۔ یہ بھی شریعت مطہرہ میں بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے، اور آج کل ہمارے ہاں جس طرح کے جس کو جس طریقے سے موقع ملتا ہے ناپ تول میں کمی کرتا ہے، اور اسی طرح پھیر پھیر کی جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں یہ بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ تیسرا سبب اور وجہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بارش کو روک لیتے ہیں، اللہ کے دین سے روگردانی ہے۔ اور آج ہم اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھیں کہ امت دین سے روگردانی کر رہی ہے اور دین سے دور ہو رہی ہے، دین کے سیکھنے اور دین کی طرف آنے کے بجائے دین سے دور بھاگ رہی ہے۔ تو یہ تیسرا سبب ہے کہ اللہ کے دین سے روگردانی اختیار کرنا، اس کی وجہ سے بہت سارے اللہ رب العالمین کی جانب سے عذاب اترتے ہیں۔ ایک عذاب جو اللہ رب العالمین اس دنیا میں اپنے بندوں کو دیتے ہیں، بارش کو روک لیتے ہیں۔ اور چوتھا سبب کہ بارش جس کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب ہے، انبیاء علیہ السلام کا انکار کرنا اور ان کو جھٹلانا، یہ ایک ایسا سبب اور ذریعہ ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بارشوں کو روک دیتے ہیں۔ پانچواں سبب جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بارش کو روک لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف کے فریضے میں سے روگردانی کرنا، کہ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، یہ امت مسلمہ کی بہترین صفات میں سے بہترین صفت ہے۔ لیکن آج من حیث القوم ہم جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں فریضہ امر بالمعروف سے روگردانی ملتی ہے۔ آج بھی کوئی مسلمان اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا کہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ حالانکہ ختم نبوت کے صدقے ہر امتی کی ذمہ داری میں سے ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے۔ تو اس روگردانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین بارش کو روک لیتے ہیں۔ اور چھٹا اور ذریعہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بارش کو روک لیتے ہیں وہ قطع رحمی ہے، رشتہ داروں سے تعلق کو توڑنا ہے، اور اس توڑنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بارش کو روک لیتے ہیں۔ اور ساتواں سبب اور وجہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بارش کو روک لیتے ہیں، دنیا میں شرعی حدود کا قائم اور نفاذ نہ ہونا، یہ بھی ایک ایسا سبب اور ذریعہ ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بارش کو روک لیتے ہیں۔ تو یہ کچھ اسباب تھے جن کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی۔ آج امت مسلمہ عزم کر لے کہ ان اسباب کو من حیث القوم من حیث الامہ اپنے اندر سے ان اسباب کو دور کریں گے اور اپنے آپ کو ان اسباب کے اختیار کرنے والوں میں نہیں شامل کریں گے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین پر وقت میں بارشیں بھی عطا فرمائیں گے۔ اور آخری سبب اور ذریعہ جس کو آج امت نے چھوڑ دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، استسقاء کی نماز تھی، اللہ رب العالمین سے بارش طلب کرنے کے لیے نماز استسقاء قائم کی جاتی تھی، آج امت جو ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کی نماز پڑھتے اور اس میں کثرت کے ساتھ دعائیں مانگا کرتے، اور آج احادیث مبارکہ میں وہ دعائیں ہمارے سامنے موجود بھی ہیں۔ اس لیے صلاۃ استسقاء کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ دعائیں اللہ رب العالمین سے مانگی جائیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم اغثنا، مختلف الفاظ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول دعائیں کیا جائے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اپنی خصوصی فضل اور کرم اور رحمت کے ذریعے سے بارش ہمیں عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد